أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. انسان کی زندگی بہت ہی چند روزہ ہے، اور ایمان کی برکت سے اور نیک اعمال کی برکت سے یہ چند روزہ زندگی آخرت کے لیے قیمتی بنتی. آخرت نہ ختم ہونے والی ہے، اور دنیا تو آنکھوں کے سامنے جواب دے رہی ہے. جہاں نے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس. مکن تک یا بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چو تو پرورد کشت. چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روئے خاک. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چنگس کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. دنیا کی زندگی میں ایک خطرناک موڑ وہ مال اور دولت ہے، دنیا داری ہے. اس کی آمد بھی خطرہ ہے، اور اس کا رفت اور خرچ کرنا بھی خطرہ ہے. ظاہر حلال ذرائع سے کمانا، محنت مشقت سے کمانا انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے. لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، دوسروں کا حق تلف کرنا اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنا. ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اللہ فرماتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. یہ رزق نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے جو غلط ذرائع سے آ رہا ہے. اور یہ وہ امتحان ہے جس کے لیے انبیاء کو بھی چوکس رکھا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل کا ذکر بعد میں ہے اور حلال خوری کی تاکید پہلے ہے. معلوم ہوا کہ حرام خور کے اعمال بے وزن ہے، بے قیمت ہے، بے نتیجہ ہے، وہ نیک اثر نہیں رکھتا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا مسلمانوں صاف ستھرا چیزیں پاک کھایا کرو. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں حرام سے بچا رہا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو رزق حلال کی کوشش کرو. قیامت کے دن ہر چیز کا ایک سوال ہوگا. ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری. وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی. وان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں دو سوال ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمانے میں بھی شریعت کا پابند ہوگا اور خرچ کرنے میں بھی شریعت کا پابند ہوگا. وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور علم، سوجھ بوجھ، عقل، شعور کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس سے کیا کام لیا تھا، کتنے اندھیروں سے بچ گئے تھے، کتنے کھڈوں سے محفوظ رہ گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم،
اے ایمان والو خرچ کر لو صاف ستھرا پاک مال جو تم نے کمایا ہے. کسب کو پہلے ذکر کیا. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے بھی جو ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین سے. تجارت کو پہلے ذکر کیا اور زراعت کو بعد میں ذکر کیا. ما کسبتم یہ تجارت ہے، اور ما اخرجنا لکم من الارض یہ زراعت ہے. مال کمانے کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو آدمی تجارت کرتا ہے، خواہ وہ شراکت ہو، خواہ وہ مضاربت ہو، وہ کفالہ ہو، حوالہ ہو، صرف ہو، بے شمار قسمیں ہیں بویو کی، لیکن جائز طریقے سے ہو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ 19 غزوات میں پیغمبر کے ساتھ رہے، اور حجۃ الوداع جیسے حج جب سے کعبہ بنا ہے اور جب تک دنیا میں رہے گا ایسا حج نہیں ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اس حج میں بھی زید بن ارقم شریک ہے. حضرت زید بن ارقم نے ایک سودا کیا، ایک معاملہ کیا. ان کو خیال نہیں تھا کہ اس میں غلطی آ رہی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی فقیہ اور عالمہ تھی. افقہ هذه الامہ بعد الاربع، نووی شرح صحیح مسلم میں کہتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑی فقیہ اور عالمہ. آپ نے کہا بھی ہے کہ دین کا اکثر حصہ عائشہ سے لیا کرو. پیغمبر سے باقاعدہ گفتگو شنید رہی ہے، آیات پر، تفسیر پر. آپ کے سمجھانے کے بعد آپ کی تسلی ہوئی. تو ام المومنین حضرت عائشہ نے زید ابن ارقم کو خط لکھا کہ جو آپ نے سودا کیا ہے اس سے پیچھے ہٹو، یہ غلط سودا ہے، اس طرح نہیں خرید فروخت کی جاتی. وَإِلَّا ابطل اللہ حجک وجہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ جو حج آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے اور جو جہاد کیے ہیں 19 مغازی میں شریک ہوئے، بخاری کتاب المغازی میں ہے، سب کے سب باطل ہو جائے گا. سب اعمال تلف ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کتنا خیال رکھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مال آئے جس طرف سے بھی آئے، یہ بہت غلط ذہن ہے. یہ آخرت کے انکار کے مترادف ہے. جس کو یہ فکر ہو کہ کل میری روح نکلے گی اور مجھے تن و تنہا قبر میں رکھا جائے گا اور مجھ سے گزری ہوئی زندگی کا سوال ہوگا، وہ کبھی بھی ایسا بے احتیاط، ایسا جری اور ایسا لاوبالی اور مال کمانے میں ایسا لالچی اور حریص نہیں ہو سکتا. اسے بہت احتیاط سے قدم رکھنا ہے، کیونکہ اسی میں ہی بچت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے اور سید المعصومین اور سید الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اپنا حال دیکھے ذرا. بخاری میں آپ کہتے ہیں کبھی زمین پر بڑی تازی اچھی کھجور پڑی ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ اٹھاؤں اور کھاؤں. پھر خیال آتا ہے کہ یہ کہیں صدقے کا یعنی زکوٰۃ کا نہ ہو. اور فرمایا میں بستر پر آتا ہوں، بڑی بھوک لگی ہوتی ہے اور بستر پر کھجوریں پڑی ہوتی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کس چیز کی کھجور ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے وہ واجب صدقات جس کو زکوٰۃ کے قبیل میں سے ہیں، جو نبی اور آل رسول کے لیے حرام ناجائز ہے، وہ نہ ہو. اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں.
حضرت حسن مجتبی 6-7 سال کا بچہ ہے، کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی، آپ نے کہا اوہ اوہ تھوکو تھوکو، آسان تکون من الصدقہ، کہ یہ زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو، اور آپ میرے نواسے ہیں اور میرے حکم میں ہیں، جو احکام میرے لیے ہے وہ تمہارے لیے بھی ہے۔ لوگ اپنے نواسے اور پوتوں کا خیال بہت رکھتے ہیں، شریعت کے مطابق خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھ لے کہ جو تربیت و تعلیم ہم دے رہے ہیں شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے نہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ناجائز کی اجازت معصومین اور چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دی جائے گی۔ اگرچہ حسن بصری اور ابن سیرین کا اس پر مکالمہ مشہور ہے، لیکن احادیث صراحتاً حسن کے حق میں ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ یاد رہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جیسے نظیف، لطیف، شریف، بہت بیش بہا اور قیمتی بشریت و انسانیت دی ہے، اس طرح آپ کے لیے یہ بھی ممانعت ہے کہ آپ زکوٰۃ اور واجب صدقات جسے کہتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدمت اقدس میں جب کوئی تحفہ آتا، ہدایہ آتے، گفٹ، ڈالئی، سوغات، تو آپ پوچھتے اصدقۃ ام ہدیۃ، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے تو صحابہ سے فرماتے ہیں تم لوگ مستحق ہو، استعمال کر سکتے ہو، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو بہت خوش ہو جاتے اور آپ اس میں سے تناول فرماتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، اور سلمان فارسی کا واقعہ بھی ہے، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے نا کہ وہ آسمانی کتابوں سے جانتے تھے کہ وہ پیغمبر زکوات جو ہے نا وہ صدقات واجبہ استعمال نہیں فرماتے، تو آپ نے ایک دن کھجورے لے کے آئے، ایک ٹوکرا بھر کے، آپ نے پوچھا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اور انہوں نے کہا جی صدقہ ہے۔ فرمایا مجھے اور میری آل و اولاد کے لیے صدقات اور زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ میں جو مستحقین تھے تقسیم فرمائے۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ حاضی اول، یہ معجزات میں سے پہلا معجزہ دیکھنے میں آیا۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر کھجورے لے آئے، وہ باغ میں کام کرتے تھے، وہ باغ اب بھی مدینہ میں موجود ہے، اور حضرت کی خدمت میں کھجورے رکھی اور آپ سے نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ اس میں سے چن چن کے کھانے لگے۔ حضرت سلمان نے کہا یہ دوسری نشانی بھی سچی ثابت ہو گئی۔ صدقہ میل کو چیل ہے، جیسے زکوٰۃ مال کا پیپ ہے، خون ہے، تو مستحقین کو اجازت دی گئی ہے، غیر مستحق جو خود صاحب نصاب ہو یا آل رسول ہو۔ سادات کا رٹ بہت لگتا ہے، اور پتھر کے نیچے 15 سادات نکلتے ہیں، لیکن جب پتہ کریں گے تو جہان کی گن بلا کھانے والے یہی لوگ ہیں۔ جہان کے گن بلا سب لپیٹتے ہیں، بس جہنم ان کا بھرا نہیں جا رہا۔ اصل میں سادات نہیں ہے، یہ برساتی ہے۔ اور سید فلاں سید فلاں، سید سادات کو کہتے ہیں، پھر علی کے ساتھ تو آپ سید نہیں کہتے ہیں، نہ حسن کو سید کہتے ہیں، نہ حسین کو کہتے ہیں، تو یہ آپ کب سے سید ہو گئے؟ اور سید تو شیخ کو کہتے ہیں،
مجموع البحار میں طاہر پٹنی نے لکھا ہے طالب اپنے استاذ کو کہے میرا استاذ سید الفقہا ہے، میرا استاذ سید المناطقہ ہے، میرا شیخ سید الادباء ہے. یہ سید بمعنی بزرگ کے اور محترم کے ہے، یہ آل رسول کے لیے وضع نہیں ہے، اس کا ثبوت شرعاً موجود نہیں، یہ اپنی طرف سے. لا الہ الا اللہ. تو سادات اگر واقعتاً سادات ہے تو آج بھی چاروں ائمہ کا فتویٰ یہ ہے الحمدللہ، دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر و اصاغر سب متفق ہے کہ بنو ہاشم جو اصل السید ہے وہ زکوٰۃ، خیرات، واجب صدقات، کفارات، نذور للہ ان کا استعمال نہ کرے. اگر سادات کو غریب مسکین سمجھ کر زکوٰۃ دے دی گئی تو درست بات اور فتویٰ یہ ہے کہ دوبارہ دی جائے گی، ادا نہیں ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سید سید کو یہ بھی غلط کہتے ہیں، فقہاء نے اس کی تائید نہیں فرمائی. حکیم الامت نے مولانا اشرف علی نے امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 128 پر اور فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم اور تمام معتبر کتابیں ہماری بری پڑی ہے کہ بنو ہاشم جو واقعتاً سادات ہو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور اگر انہوں نے لے لی تو دوبارہ ادا کی جائے گی، لینے سے ادا ہی نہیں ہوگی. بعض لوگوں نے اپنے پیٹ پرستی کے لیے مسئلہ اختلافی بنایا، کوئی اختلاف نہیں. احادیث مبارکہ میں کوئی ایک روایت دکھا دے مجھے جس میں نبی نے اجازت دی ہو کسی کو کہ آپ سید ہیں، ہماری اولاد ہے اور آپ زکوٰۃ کھا سکتے ہیں. فتح القدیر میں محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کتب حدیث میں بھی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام تھا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام آزاد کردہ، نوکر چاکر جسے کہتے ہیں، غریب مسکین عاجز بے بس، اور اس کی شادی ہونے والی تھی اور شادی کے بعد ولیمہ لوگ کرتے ہیں بہت اہتمام اور خوشی سے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا، پیغمبر کے چچا نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے والی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، تم بھی کسی کمیٹی میں شامل ہو جاؤ، اور جب زکوٰۃ ساری اکٹھی ہو جائے گی پھر ان مستحقین کو ان میں سے کچھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک تنخواہوں کا رواج نہیں تھا. تو حضرت ابو رافع نے جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج رہے اور میں بھی مستحق ہوں، اور کل پرسوں کسی وقت بھی میری شادی ہوگی، پھر ولیمہ ہوگا، تو اس سے مجھے مدد مل جائے گی. آپ نے جب یہ بات ابو رافع کی سنی، آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بری، بہت افسوس و حسرت کی، اور پھر فرمایا یا ابا رافع انت مولانا ومولا القوم من انفسهم لا تحل لنا ولا لموالینا. آپ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں اور آپ ہمارے ہو چکے ہیں، ہمارے لیے اور ہمارے غلاموں کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں. سادات کو شرم حیا کرنا چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جا کہاں رہا ہے اور نام کیا رکھا ہے اور کر کیا رہا ہے. اجازت نہیں دی آپ نے، فرمایا نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اس پر ہمارے ہاں سے ایک کتاب نکلی ہے، وہ ابھی تک چھپی تو نہیں ہے، وہ یہاں ہمارے مولانا اسماعیل صاحب تھے، بعد میں ظالموں نے شہید کیا ہے. وہ بھی نسلاً سادات ہونے کا خیال رکھتے تھے اور عالم تھے بہت زبردست. یہاں ثالثہ سے دور حدیث
تخصص تک بہت عمدہ پڑھے تھے اور پھر یہاں استاذ تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے موقف پورا سمجھ لیا, آپ ہی ایک مقالہ لکھیں اور اس میں جو شرعی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور برسائے اور ان کے درجات شہادت مزید سے مزید تر فرمائے اور ان کی آل و اولاد کی نصرت و حفاظت فرمائے اور ظالمین اور دہشت گردوں کے تس نس کر لے, ان کی نسل و نسب ہمیشہ برباد کر لے. انہوں نے ایک زبردست مقالہ لکھا 170 صفحے پر مشتمل. ہر صفحے پر مجھ سے مشاورت ہوئی, تمام دلائل اور براہین دیکھے گئے اور اس کو میں نے نام رکھا احسن القربات فی عدم جواز الزکوٰۃ الی السادات. اور وہ ماہنامہ الاحسن میں کچھ اندڑوں نے غلط سلط فتاوی شائع کیے, کچھ ضمیر فروشان نے, تو ان کے جواب میں عزیز القدر ہمایوں مغل احسنی نے مولوی اسماعیل مرحوم اور شہید کا وہ کتاب قسطوار شائع کیا ہے. اس سے میں کہوں گا ہمایوں کو کہ اسے کتابی رنگ میں شائع کرے تاکہ لوگ صرف الاحسن نہ ڈھونڈے, تیار ان کو مل جائے انشاءاللہ تعالی. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں دے سکتے ہیں, سنا ہے اس میں حضرت اقدس مولانا انور شاہ بھی ہے, لیکن حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سادات نہیں ہے, انہوں نے سادات ہونے کا انکار کیا. تو جب سادات نہیں ہے تو عام غریب اور مسکین لوگ تو لے سکتے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. باہر شرح کنز میں کتاب الزکوٰۃ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں عجم میں سادات تقریباً نہیں ہے. ان الاعاجم قد ضيقوا انصابهم, عجمیوں نے نسب خلط ملط کر لی, پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالی صدق نصیب فرمائے, سچائی نصیب فرمائے. ہم نے بیٹے کا نام محمد انور شاہ رکھا ہے حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کی مناسبت سے. یہ مطلب نہیں کہ وہ سید ہے, کیونکہ شاہ صاحب بھی سید نہیں ہے. شاہ صاحب بھی وزیرستان کے مسعود پختون ہیں. 300 سال پہلے ان کے بڑے پہلے لوات آئے تھے, وہاں سے بارے مولا گئے ہیں. وہ مسعودی جو کہلاتے یہی وزیر مسعود ہے. مزید تفصیلات الانور میں ہوشان ورشا پر جو 5 جلدوں میں نقیب لکھا گیا ہے وہ دیکھ لی جائے. حضرت نے جلسے میں کھڑے ہو کر ایک شخص کو پیچھے ہٹایا, فرمایا ہم سادات کے غلام ہیں, میں ان کا نوکر ہوں, لیکن ہمارے نام پختونوں میں ایسے رکھے جاتے ہیں اجمیر شاہ, سید شاہ, گل شاہ, بادر شاہ. یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ سادات شاہ ولی اللہ سید نہیں ہے, شاہ عبدالعزیز. اس لیے بعض لوگوں نے یہ فرق کیا کہ آگے لگاؤ, نہ آگے لگانے سے سید بنتا ہے نہ پیچھے لگانے سے بنتا ہے. سید ہوں گے جو علی, حسن, حسین, فاطمہ کی اولاد میں سے ہو, اور وہ سلاسل اگر کہیں محفوظ ہو تو سر آنکھوں پر ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن ان کو احتیاط کرنا چاہیے اور حلال و حرام کا فرق کرنا چاہیے. پیغمبر مجتبی احمد مصطفیٰ و امین اللہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ کرے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی مسئلہ تھا, میں نے اس کی تفصیل کی کیونکہ لوگ اس میں مغالطے دے رہے اور درو گوئی کر رہے, تاکہ اصل مسئلہ اور صورتحال واضح رہے. باقی دنیا میں 2 طریقے ہیں مال کمانے کے, یا تجارت ہے مما کسبتم, اور یا زراعت ہے مما اخرجنا لکم من الارض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے من اراد الدنیا فلیتجر, جو دنیا دار بننا چاہے تجارت کر لے. تجارت میں پھر پیسوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, بشرطے کہ حلال, صدق, دیانت, امانت کا خیال رکھا جائے.
ومن اراد الآخرہ، جو آخرت چاہے فلیتزہد، بچ کے رہے، تجارات سے بھی بچ کے رہے، ذرا ہٹ کے رہے، ماں دنیا دار سڑے دیندار لی دلے نہ دے، اور دنیا داری اور دینداری دے لرے لرے۔ رحمان بابا کہتے ہیں جب دنیا دار بنو گے تو دیندار نہیں رہو گے۔ دینداری تو اس وقت تک ہے جب دنیا کی کثرت نہ ہو، جب دنیا ذرا بڑھ جائے تو پھر حلال راستے گم ہونے لگیں گے اور ناجائز پگڈنڈیوں کے راستے اختیار کریں گے۔ وہ لوگ جن کے علم پر فخر ہے، وہ لوگ جن کا علم گھرانہ علم سے پہچانا جاتا ہے، انہوں نے سود محض، سود صریح، سود فحشا، سود مفرد اور مرکب کو اسلامی بینک کا سہارا نہیں دیا۔ سارا جہان جانتا ہے کہ دروغ، لفظ، دجل، فریب، اور 1400 سال اسلامی میں دو دھوکے زبردست ہوئے۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا کہ آئے گا، مہدی آئے گا، لیکن کہا کہ وہ عیسیٰ و مہدی دونوں میں ہوں، دیکھے ذرا۔ اور دوسرا دھوکہ بینکروں نے دیا ہے، کفالاؤ، حوالاؤ، مشارکاؤ، مضارباؤ، نام اسلام کا لے رہے اور پیچھے بینک کو آگے بڑھا رہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی استاذ العلماء، استاذ المحدثین، شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنت نصیب کرے۔ میں نے ان کو کہا آپ نے 65 سال فاروقیہ میں گزارے اور آپ 30 سال سے وفاق کے ناظم اعلیٰ و صدر ہے، اور ممکن ہے اور کتنی نیکیاں ہیں، 60-65 سال سے آپ بخاری ترمذی پڑھا، یہ ایک طرف انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو آپ نے بینکروں پر چوٹ لگائی ہے ان کے استاد و شیخ ہو کر، اور ان کے منہ پر کہا ہے کہ اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو چکے، یہ نیکی انشاءاللہ، حضرت نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، مجھے بھی اس پر شکر و فخر ہے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جس مسئلے کی انہوں نے خدمت کی اور جس حقانیت پر وہ کوئے حمالیہ کی طرح مستقل و مستقیم رہے، وہ انشاءاللہ تعالی ان کی آخرت میں ان کی عیش، ان کی عزت، ان کے درجات بڑھائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو وہ حلال صاف ستھری چیز ہے جو تم نے کمائی۔ آدمی جو کماتا ہے نا تو اس کا اطلاق شریعت میں تجارت پر ہوتا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے جو ہم تمہارے لیے اگاتے اس کو ہم زراعت کہتے ہیں۔ یہ مال کے دو بڑے ذرائع ہے، یا آدمی تاجر ہوگا یا آدمی مزارع ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، التاجر الصادق الامین مع الانبیاء والصدیقین یوم القیامہ، وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ اس کا عشر ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں تو آپ نے کہا التجار هم الفجار، یہی تاجر ہی فسق و فجور کے اڈے، یہی سارے مال اور سارے نظام کو پلید کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیانتداری، صدق اور مسلمان بھائیوں کو حلال ذرائع سے کمانے کی توفیق دے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، 3 آدمی ہیں قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک ہونے دے گا، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جو خرید فروخت میں جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ دوسرا وہ جو احسان جتلاتا ہے، المنان۔ اور تیسرا وہ جو مرد ہونے کے باوجود شلوار یا پتلون یا دھوتی کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ 3 آدمی جرائم پیشہ ہے، خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھانے والا،
احسان کر کے جتلانے والا، اور مرد ہونے کے باوجود یہ عورتوں کی شان ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے ٹخنے پانچوں میں ڈکے ہوئے ہو. اگر عورت کے ٹخنے پانچوں سے باہر آ گئے تو گناہگار ہوگی اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ظاہریہ اور حنابلہ کے ہاں نماز کالعدم ہوگی. ایک حدیث میں ہے ان الکذب یمحق برکت البیع، جھوٹ بولنے سے خرید فروخت کی برکتیں اٹھ جائے گی. سچ بھی بولو، ساتھی کا خیال بھی رکھو، دیانتداری بھی کرو، کبھی بھی بڑھتی پر مت خوش ہو، حلال اور پاک ہونے پہ خوشی مناؤ. جب اس قسم کا ذہن ہوگا انشاءاللہ تعالی تو ایک ایک دانہ جنت کا دانہ ہوگا. وہ مشہور واقعہ ہے نا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے مہمان ہوئے. شافعی مکہ میں رہتے تھے، آخر عمر میں پھر مصر گئے اور قرافہ میں شاگردوں نے مجبور کیا وہیں رہے وہیں مرے. اور احمد بغداد کے ہیں، احمد اور ابو حنیفہ دونوں بغدادی، اس لیے احمد ابن حنبل کے بیشتر مسائل کا ابی حنیفہ ہے، بلکہ انہوں نے استدلالات ہی نہیں کیا، بس ابو حنیفہ اور ابو یوسف و محمد کے مسائل پر ہی اکتفا فرمایا. اس لیے طبری اور بعض لوگوں نے انہیں محدث کہا، فقی نہیں مانا، کیونکہ ان کے مستدلات نہیں ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد اور احمد ابن حنبل شاگرد ہے، دونوں امامان کبیران حافظان للاحادیث والاسانید، بہت بڑے بڑے علماء بحور ہے. یہ کیماڑی والا سمندر چھوٹا ہے اور شافعی و احمد علوم کی سربلندیوں میں بڑے ہیں. تو امام احمد نے بہت خوشی منائی اور انہوں نے اپنے اہلیہ کو کہا کہ میرے استاذ آئے جو بحر و بر کے بہت بڑے عالم ہے، فقیہ و مجتہد ہے، ہر قسم کے کھانے پکاؤ، جتنا تجھ میں ہمت ہے اور استطاعت ہے، نوکرانیوں کو ساتھ لگاؤ. لوگ خوش ہوتے ہیں، میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے. وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. اور پر ایسے بزرگ اور ایسے کاملین اور ایسے باصفا جن پر قیامت تک امت فخر کرے گی. لا تزال هذه الامه تفتخر على مفاخر الرجال. تو کہتے ہیں کہ بہت سارے کھانے تیار ہوئے اور امام شافعی نے بھی رچ پچ کے کھایا خوب شوق سے. آخر طالب علم و عالم ہوگا نا نور سے. امام احمد ابن حنبل کی اہلیہ بڑی حیران ہو گئی کہ ایک شخص نے اتنا کھانا کھایا. اور عام طور پر بزرگانی دی ایسا 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 چکتے ہیں، ان غریبوں کا ہاضمہ نہیں ہوتا، ٹہلنے کا وقت نہیں ملتا. تو امام شافعی نے بہت خوشی سے اور بہت رچ پچ کے کھانا تناول فرمایا. پھر رات کو احمد کی اہلیہ نے نوکرانی کو کہا کہ حضرت کے کمرے میں بہترین مسلح بچھاؤ اور پانی وغیرہ تیار رکھو، کیونکہ وہ سحری میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. تو صبح جب نوکرانی گئی تو پانی اسی طرح پڑا ہوا تھا، اٹھا لائی. تو احمد کی اہلیہ نے امام احمد سے کہا عجیب استاد ہے تیرے، رات کو اتنا کھانا کھایا، رات بھر سوئے اٹھے ہی نہیں، اور وہ پانی بھی واپس اسی طرح آ گیا. تو امام احمد ابن حنبل نے حضرت شیخ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہا. انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک آیت میں پریشان تھا اور بہت زمانوں سے اس میں فکر مند تھا. روئے زمین پر میری دانش میں احمد جیسے حلال رزق کئی نہیں ہے، اور حلال رزق جب پیٹ میں پہنچا اور اس سے صاف ستھرا خون بنا تو رات کو وہ آیت حل ہونے لگی اور اسی فکر میں 100 مسئلے مستنبت ہوئے اور 100 کے 100 مسئلے احمد کو یاد کرائے. کہا اس لیے رات کے عشاء کے وضو سے قیام اللیل، تہجد اور فجر کی نماز پڑھی گئی.
نئے وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی. حلال تو عام حلال رزق کے کارستانیاں برکات مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء میں کئی لکھا ہے کہ میرے ایک استاد تھے، وہ بات کرتے کرتے منہ چھپاتے تھے. بات کرتے کرتے یار کیا مصیبت ہے. بہترین پڑھاتے تھے، غزالی کے استاد ہیں. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اس کی تلقین مشہور تھی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو ایک دن امام غزالی کہتے ہیں میں نے بہت لجاجت کی، بڑی منت سماجت کی، اور حضرت شیخ سے دریافت کیا کہ حضرت پڑھاتے پڑھاتے کچھ تکلیف پیش آتی ہے. تو وہ رو پڑے. اس نے کہا تم طلباء کی عادت ہو، سب کو بتا دو گے. کہ میں چھوٹا تھا اور شیرخوار تھا. ایک کنیز نے اپنے آقا سے پوچھے بغیر مجھے اپنے پستان کا دودھ دے دیا. اس کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ جب بہت شوق سے مضمون بیان کرتا ہوں تو منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس پر خوش ہوں اگر یہ سزا دنیا میں رہ گئی، کیونکہ آخرت کی سزا ہے بہت زیادہ ہے. ہر ناروا کام کے برے نتائج لوگ اندھے ہو چکے ہیں، اور ہر باصفا اور حلال کاموں کے چشم فیاضی اور چشم طہارت بہتے نظر آتے ہیں. کاش کہ لوگ بصیرت سے دیکھیں. اللہ تعالی حلال خوری نصیب فرمائے، ہر طرح کے حرام اور مشکوک سے بھی بچائے. یہ مسئلہ بہت مفصل مدلل ہے، میں نے آج اس کی خالی تمہید قائم کی. اگر زندگی نے وفا کی اور صحت نے ساتھ دیا تو جمعے میں بھی یہ اور شان سے تفصیل کروں گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغب ومنک الرہبہ. بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. حاضرین مجلس کی جو مدعائیں اللہ پوری کرے، جو پریشانی ہے حق تعالیٰ دور فرمائے، جو بیماریاں ہیں صحت شفا عطا فرمائے، جو جس رنج اور کرب میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر.